بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر سجدے میں جا کر دعا کرتے گئے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یہ مصیبتیں، یہ آزمائش ہے، مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ اے میرا پروردگار، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ 18 سال تک میرے جسم کے اندر اتنی زیادہ مصیبتیں آ چکی ہے، لیکن آج تک میں نے آپ کے خلاف نہ زبان کھولا ہے، نہ میں نے صبر کو اپنے دامن کو چھوڑا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے اس مصیبت سے آزاد فرما۔ لوگ چلے گئے غار کے اندر اور اوپر سے دروازہ بند ہو گیا۔ نہ اس زمانے میں نہ کوئی نیٹ ورک تھا، نہ موبائل تھا کہ بلا سکے کہ ہم فلاں غار کے اندر ہے، کس پہاڑ پر ہے، کہاں پر ہے، پہنچ سکے۔ کسی وادی اور کسی پہاڑ کے اندر غار میں اٹک گئے ہیں۔ طوفانی ہوا نے آ کے لا کے بند کر دیا منہ کے دروازے کو۔ آپ غور کریں، نہ آواز سننے والا، نہ ان کے پاس آنے والا، نہ پیغام پہنچانے والا۔ جب 3 لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اپنے اعمال کو رکھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ آزمائش اور مصیبتوں سے نکالتے۔ زنیرہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اے میرے پروردگار، یہ کفار مکہ، یہ جاہل، یہ ظالم، اے میرے پروردگار، میری استقامت کا امتحان لیتے گئے، میری آنکھ چلے گئی۔ اے اللہ، آنکھ دینے اور لینے کا مالک تو ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے اس بات کا بھی یقین ہے، میری دعا کرنے کی بنا پر اے میرے پروردگار آپ مجھے آنکھ عطا فرمائیں گے۔ دعا کرنا تھا، اللہ رب العزت نے اس مصیبت سے نکال کر ان کو آنکھ عطا فرمائی۔ کی روایت ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اے صحابہ کرام کی جماعت، وقت آ چکا ہے، سامنے آپ کا دشمن ہے، چاروں طرف سے دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن ایسی حالت میں اپنے صبر کو، اپنے توکل کو کبھی نہ چھوڑے۔ اور ہمارا دعویٰ یہ ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اے میرے پروردگار، یہ 10,000 کیا، اس سے بڑھ کر 10 لاکھ کا لشکر بھی آ جائے، اے میرے پروردگار، ہمارا بھروسہ اور ان سے نکلنے کی راستہ اے اللہ تو ہی نکال سکتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم ویغفر لكم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام تعریف و توصیف و کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف بخشا۔ انگن درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر، جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر بے شمار تکالیف برداشت کیے۔ محترم حاضرین جمعہ، اس جمعہ کی مناسبت سے جو موضوع متعین کیا گیا ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آئے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ پچھلے جمعہ آپ کے سامنے مصیبتیں، آزمائشیں اور تکلیفیں، پریشانیاں کیوں آتی ہے، اس کے اسباب اور کتنی شکل میں آتی ہے، اور ایک انسان کو اگر وہ مصیبتیں یا پریشانیاں آتی ہے تو وہ کیسے معلوم کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ پچھلے جمعہ تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا، اللہ رب العزت انسانوں کو کبھی جانی، مالی اور جسمانی مصیبتوں کے اندر مبتلا کرتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ خوف کے ذریعے، مال کی کمی، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کبھی کبھی آزماتا ہے، کبھی تکلیف میں ڈالتا ہے۔ یہ مصیبتیں، آزمائشیں 3 وجوہات کی بنیاد پہ آتی ہے، جو کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ نمبر 1، بطور عذاب۔ اللہ رب العزت بطور عذاب کیا ہے، کبھی جانی نقصان، کبھی مالی نقصان، کبھی جسمانی نقصان اللہ تعالیٰ اسے پہنچاتا ہے، عذاب کے طور پہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کسی کو مصیبت وغیرہ میں ڈالتا ہے
تو وہ آزمائش کے طور پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اکثر و بیشتر لوگوں کو آزماتا ہے ان طرح کی مصیبتوں میں داخل کر کے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت جو تیسرا مقام بیان کیا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ کسی کو مصیبت آزمائش سے آتی ہے، نہ وہ گناہ کرتا ہے اور نہ ہی وہ نیکی کے کاموں کو چھوڑتا ہے، بلکہ اپنی زندگی کے اندر اچھے کام کرتا ہوا نکلتا ہے، پھر بھی مصیبتیں آزمائشیں اسے آتی ہے۔ اس کی ایک وجہ حدیث کے اندر بیان کی گئی تھی کہ اللہ رب العزت نے آپ کے لیے ایک بڑا مقام تیار کر کے رکھا ہے جنت کے اندر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بڑا مقام دینے والا ہے، لیکن اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے اعمال ناکافی ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر وقتی طور پہ مصیبت آزمائش دے کر اللہ تعالیٰ اسے اس مقام پہ پہنچاتا ہے۔ یہ تین وجوہات کی بنا پہ انسانوں کے اوپر کیا آتی ہے؟ مصیبتیں آزمائشیں آتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے پچھلے جمعہ یہ بھی پیش کیا گیا تھا کہ اگر کسی کے اوپر مصیبت آئے وہ کیسے معلوم کرے کہ وہ مصیبت عذاب ہے یا پھر آزمائش ہے؟ تو پہلی وجہ بیان کی گئی تھی کہ اگر عذاب عام ہو، مصیبتیں عام ہو، بارشوں کا رک جانا، بارش زیادہ ہو جانا، سیلاب کا آ جانا، زلزلے آ جانا، اور اس کے علاوہ وبا اور بیماری پھیل جانا، پورے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں یا اپنے ملک میں، اگر یہ عوامی چیزیں آ رہی ہے، مصیبتیں آ رہی ہے تو یہ عذاب ہے۔ اور جب یہ عذاب آئے گا تو مومنوں کے لیے رحمت ہوگا اور کافروں کے لیے کیا ہوگا؟ عذاب ہوگا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا پوائنٹ آپ کے سامنے یہ بھی پیش کیا گیا تھا کہ اگر وہ مصیبتیں اور پریشانیاں کسی خاص کافر کے لیے ہو، اس کے گھر والوں کے لیے ہو، تو اس کے لیے عذاب ہوگا۔ نمبر 3 جو بات بیان کی گئی تھی اس سے پہلے آپ کے سامنے کہ اگر وہ دین اسلام کو اپنانے کی بنا پر، دین کے اوپر پختگی سے عمل کرنے کی بنا پر اگر وہ آزمائش آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی اور اس میں ثواب اسے ملے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چوتھا جو مرحلہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ عام انسان جو کہ مسلمان ہے، گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، کبیرہ گناہوں کے اندر ملوث ہے، زنا کرنا، شراب پینا، سود کھانا، نمازیں چھوڑنا، اگر ایسے لوگوں کے اوپر مصیبتیں آ رہی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا اس کے اعمال کے کرتوت کی بنا پر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی انسان کو آزمایا گیا ہے، نمبر 5 اچھا انسان ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے اور صدقات و خیرات کرنے والا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کی اولاد نافرمان نکل جائے، کچھ اور اس کے گھر کے اندر مصیبت آ جائے، اس کا مال ضائع ہو جائے، چوری کر لیا جائے، ہڑپ لیا جائے، انسان تو اچھا ہے، تو یہ چیزیں کیا ہے؟ اس کے لیے آزمائش ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آزمائش میں اسے ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ آخری چیز جو آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر یہی مصیبتیں آزمائش انبیاء اکرام کے لیے ہو تو ان کے لیے کیا ہے؟ درجات کی بلندی ہے۔ اتنی چیزیں بیان کرنے کے بعد آپ کے سامنے آج انشاءاللہ حل پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی مصیبتوں اور آزمائشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی انسان کو مصیبت آ رہی ہے، آزمائش آ رہی ہے، چاہے وہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہو یا اس کے گناہوں کے کرتوت کے بنا پر ہو، تو اللہ رب العزت نے اس برائی، اس آزمائش اور اس پریشانیوں سے نکلنے کے کچھ راستے بیان کیا ہے۔ انبیاء اکرام، حالانکہ اتنے بڑے بڑے بزرگ انبیاء اکرام، ان کے اوپر آزمائش آئی ہے، لیکن کچھ راستے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کے ذریعے سے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ اگر وہ راستوں کو ہم اپنائیں گے، چاہے وہ مصیبتیں بطور عذاب ہو یا مصیبتیں بطور آزمائش ہو، آپ ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اس کی سب سے پہلی وجہ جو کہ قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے، دعا کرنا، اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کرنا، راتوں میں اٹھ کے دعا کرنا، سجدوں میں دعا کرنا۔ جو مصیبتیں آپ کو آ رہی ہے، جو بھی مصیبتیں آ رہی ہے، ایک قاعدہ آپ سن لیں، بڑا اہم قاعدہ ہے، اس کے بعد میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں گا۔ قاعدہ یہ ہے کہ جو بھی مصیبتیں اگر آپ کو آ رہی ہے، یہ آپ اپنے ذہن کے اندر بات بٹھا لے، وہ مصیبتیں آپ کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہوگی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کی جسمانی طاقت، اس کی مالی طاقت، اس کے وجود سے بڑھ کر اس کے اوپر مصیبتیں نہیں آتی ہیں۔ اگر آپ کو مالی تنگی محسوس ہو رہی ہے،
اگر آپ کو جانی تنگی محسوس ہو رہی ہے، اگر آپ کو مصیبتیں آ رہی ہے، تو وہ مصیبتیں کا جو آنا ہے، جو مصیبتیں آپ کو آ رہی ہے وہ آپ کی طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ مصیبتیں آنے کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ خودکشی اختیار کر لیتے ہیں یا غلط راستوں کی طرف داخل ہو جاتے ہیں کہ مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہے، اس سے ہم کیسے نکل پائیں گے۔ اسی لیے ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے، اللہ رب العزت بطور عذاب یا پھر بطور سزا کے طور پر یا آزمائش کے طور پر کسی کو مصیبتوں میں داخل کرتا ہے تو اس کی طاقت، اس کی قوت سے بڑھ کر وہ مصیبتیں نہیں ہوا کرتی۔ اب ان مصیبتوں سے باہر نکلنے کے لیے جو پہلا حل بیان کیا گیا ہے وہ دعا ہے۔ آپ دعائیں کرتے رہیں، خصوصی دعائیں کرتے رہیں اور لوگوں سے دعا کرنے کی تلقین کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی یا پھر آپ کے دوست و احباب کی یا آپ کے علماء اکرام کی دعا کو قبول کر کے آپ سے مصیبتوں کے بادل کو ہٹا لے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یوں بیان کیا، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اے میرے بندو، جب ایک انسان، جب ایک گناہ گار، جب ایک بیماریوں میں گھرا ہوا انسان، بے بس انسان اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، وہ انسان جب اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے جو کہ سختی کے اندر ملوث کیا گیا، وہ سختی چاہے آزمائش کے طور پر ہو یا پھر عذاب کے طور پر ہو، اگر آپ کو معلوم ہو گیا یہ عذاب کے طور پر ہے، اللہ سے معافی مانگے اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار یہ جو مصیبتیں مجھے آ رہی ہے ہم نے اس سے معافی مانگ لیا ہے، اے میرے پروردگار اس مصیبتوں کو ہم سے اٹھا لے۔ اللہ رب العزت نے کہا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، جو مصیبتیں اس کو آتی ہے دعا کرنے کی بنا پہ دعا بھی قبول کرتے ہیں اور اس کی تنگی اور مصیبتوں کو ہم نکال دیتے ہیں۔ تو پہلا حل یہ نکلا، چاہے وہ مصیبتیں آزمائش کے طور پر ہو پھر یا عذاب کے طور پر ہو، اگر کوئی انسان دعا کرتا ہے، کثرت سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مصیبتوں کو اس سے آزاد کرتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں شریعت کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، بچپن سے ان کے واقعات ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کبھی غور کریں، اللہ رب العزت نے جو ان کو مصیبت میں مبتلا کیا تھا، جسمانی مصیبت، مالی مصیبت، بیوی بچوں کی مصیبت، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے انہیں کنبے قبیلے کے اعتبار سے جو نعمتیں ان کو ملی تھی وہ تمام نعمتیں چھین لیا۔ حالانکہ کوئی گناہ نہیں تھا ان کے اوپر، نہیں انہوں نے گناہ کیا، انبیاء اکرام سے کبھی گناہ ہی نہیں ہوتا، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کے ذریعے سے انبیاء اکرام کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں، ان سے کبھی نہ گناہ ہوا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ کوئی بھی بھوکا ان کے علاقے کا، جہاں جہاں تک ان کی پہنچ تھی کوئی بھوکا نہیں سویا کرتا تھا۔ اللہ رب العزت نے لمبی چوڑی جائیداد ان کو عطا فرمایا تھا، اور مال، بیوی بچے، کاروبار، زمیندار تھے وقت کے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے ہمیشہ اپنی زندگی، اپنی رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت ان کو آزمانے کے لیے آیا، ایک ایک چیزیں نکلتی رہی، ایسا نہیں کہ ایک سے چلی جاتی ہے، مصیبتیں آزمائشیں اچانک نہیں آتی ہے کسی کے اوپر۔ آپ یہ بھی سن لیں، آج ان کے واقعے سے ہم جان لیتے ہیں کہ مصیبتیں آزمائشیں اچانک میرے اور آپ کے سر پہ آ کے نہیں بیٹھتی ہے، آہستہ آہستہ کر کے چیزیں چلی جاتی ہے۔ کبھی مال گیا، کبھی جائیداد چلی گئی، پھر اس کے بعد بیوی بچے انتقال کر گئے، بعض بیوی بچے الگ کر دیے گئے، پھر اس کے بعد محلے والوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور ان کے چاہنے والوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا، اور جس علاقے کے اندر وہ تھے اتنی بدبو ان کے جسم سے آتی تھی، اللہ رب العزت نے ان کو آزمائش کے طور پر کیا کیا، جسم کے اندر بیماری عطا فرمائی، پورا جسم کیڑوں سے بھرا ہوا، کیڑے نیچے گرتے تو اٹھا لیتے اور اس کے پاس رکھ دیتے، تمام بیویاں ساتھ چھوڑ کے نکل جاتی ہے، صرف ایک بیوی جو کہ بڑی فرما بردار تھی، اپنے شوہر کی خدمت کرنا، پیشاب پاخانہ کروانے کے لیے جانا اور ان کے جسموں پہ مرہم پٹی باندھنا، جائیداد اور تمام چیزیں ختم ہونے کی بنا پر ایک نبی کی بیوی ہوتے ہوئے، کیسی مصیبت آپ بتائیے، ایک نبی کی بیوی ہوتے ہوئے گھروں میں کچرا، گھروں کے اندر جا کر برتنیں مانجتی ہے، لوگوں کا کام کرتے آتی ہے، کھیتی باڑی کا کام کرتی ہے، جو کچھ ملتا ہے سب سے پہلے اپنے شوہر کے پاس آتی ہے، اسے کھلاتی ہے اور جو بچتا ہے وہ خود کھاتی ہے،
اور یہاں تک کہ محلے والوں نے یہ کہہ دیا کہ تو یہاں پر ایوب ہے، تیری وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لوگوں نے ان کو اپنے علاقے سے نکال دیا، حالانکہ وقت کا سب سے بڑا نبی ہے اور کبھی ان سے گناہ نہیں ہو رہا ہے، جس کی بنا پہ ان کو اٹھا کے جہاں پہ کچرا پھینکنے کی جگہ ہوتی ہے شہر کی وہاں پہ لے جا کے ان کو رکھ دیا گیا۔ مصیبتیں، آزمائشیں، ہمیشہ صبر کہنا۔ کبھی کبھی بیوی آ کر کہتی کہ آپ اللہ سے کیوں دعا نہیں کرتے؟ وہ یہی کہتے کہ میرا پروردگار مجھے آزما رہا ہے، یہ آزمائش کے کچھ ایام ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان کو جو مصیبتیں آزمائش سے آتی ہے اس کے گناہ کی بنا پہ آتی ہے، اللہ رب العزت اس کے مقام، اس کے مرتبے کو بلند کرنے کے لیے ایسی آزمائشوں میں داخل کرتا ہے۔ تقریباً 18 سال نبی پاک بیان فرماتے ہیں 18 سال تک اس جگہ پر پڑے رہے۔ بیوی کا ہمیشہ ماحول تھا، صبح جانا، کچھ کام کر کے آنا، کچھ مجوری ملتی کھانے کے لیے خود بھی کھانا، شوہر کو کھلانا اور اپنے شوہر کے تمام جسم کو پوچھنا اور ان سے بات کرتے ہوئے دل لگاتے ہوئے بیٹھنا، یہ ان کا معمول تھا۔ جب کوئی ان کے رشتہ دار ان سے ملاقات کرنے کے لیے آتے دور سے بات کرتے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے ان کے 2 سگے بھائی آئے بات کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے، کافی لمبا عرصہ گزر چکا تھا، ملاقات کرنے کے لیے آئے تو دور سے کھڑے ہو گئے، کہا ایوب حالت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے؟ مورخین یہاں پر نقل کرتے گئے حضرت ایوب کے جسم پر کیڑوں نے اتنا گوشت کھا لیا تھا، ہڈی اور چمڑے کے علاوہ تمام کا تمام گوشت نکل چکا تھا، معلوم نہیں تھا کہ یہ وہی ایوب ہے، وقت کا بڑا بادشاہ، زمیندار، نعمتوں میں کھیلنے والا، دینی کام کرنے والا، بڑا سخت نوجوان اور جسمانی اعتبار سے بڑا خوبصورت نوجوان، لوگ ان کو پہچان نہیں پاتے تھے، سارا گوشت کیڑوں نے کھا لیا تھا، چمڑا اور ہڈیاں صرف باقی تھے۔ دور سے کھڑ کر دونوں بھائی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، اپنے چہرے پہ پٹی باندھ کر بو آ رہی تھی کہ اے ایوب، تو نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس کی بنا پہ اللہ رب العزت نے تجھے اتنی بڑی مصیبت کے اندر داخل کیا؟ بیوی بچے ختم کر دیے گئے، مال جائیداد ختم کر دیا گیا، لوگوں نے آپ کو اپنے گھر سے نکال کر کوڑے کے اندر لا کر پھینک دیا، ہو سکتا ہے کہ تو نے اندرونی طور پہ اللہ کی نافرمانی کیا ہوگا۔ آپ غور کریں، یہ بات سننا تھا، بھائیوں کی بڑی تکلیف ہوئی۔ اللہ رب العزت کے سامنے رو کر، گڑ گڑا کر، سجدے میں جا کر دعا کرتے گئے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یہ مصیبتیں، یہ آزمائش ہے، مجھے اس بات کا علم ہے کہ یہ تیری طرف سے ہے۔ اے میرا پروردگار، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، 18 سال تک میرے جسم کے اندر اتنی زیادہ مصیبتیں آ چکی ہے، لیکن آج تک میں نے آپ کے خلاف نہ زبان کھولا ہے، نہ میں نے صبر کو اپنے دامن کو چھوڑا ہے۔ اے میرے پروردگار، مجھے اس مصیبت سے آزاد فرما۔ اب غور کریں، مورخین نقل کرتے ہیں دعا کرنے کے فوری بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے ایوب، اپنے ایریا کو رگڑیجئے۔ رگڑنے کے بعد آسمان سے پانی، اور جب پانی ان کے اوپر پڑا جسم بننے لگا، خوبصورتی آنے لگی، پہلے کی طرح جسم موٹا تازہ ہونے لگا، اور ان کے کھیت کے اندر اللہ رب العزت نے سونے اور چاندی کی ٹڈیوں کو برسا دیا۔ اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے مالا مال کر دیا۔ اب غور کرے، جب بیوی اپنے کام کے مطابق اپنے شوہر کے پاس کھانا لے کر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ایوب یہاں پر نہیں ہے، جہاں پر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا تھا کہاں پہ چلا گیا؟ حضرت ایوب وہاں پر اپنے حساب سے بیٹھے ہوئے، جسمانی اعتبار سے مضبوط بیٹھے ہوئے، 18 سال کا عرصہ گزر چکا، بیوی بھول چکی تھی کہ اگر یہ مضبوط ہو بھی جائیں گے تو ان کی صورت کیسے ہو سکتی ہے۔ ایوب علیہ السلام سے کہتی ہے، کیا آپ نے کبھی ہمارے شوہر کو یہاں پر دیکھا ہے؟ یہاں پر پڑا ہوا تھا بیچارہ، کبھی کیڑوں کو اپنے جسم سے نکالتا ہے، کبھی یہاں پر رکھتا ہے، کبھی وہاں پہ جانے والے کیڑوں کو اٹھا کر پھر اپنے جسم پہ رکھتا ہے، کیا کبھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یا اس کو کسی بھیڑیا نے اچک کے نکل گیا ہے؟ ایوب علیہ السلام مسکرا کر کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے
جو مصیبتوں میں آزمائشوں میں ہم کو داخل کیا تھا اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، میں ہی ایوب ہوں۔ بیوی کہتی ہے کہ مذاق کیوں کرتے ہو، مذاق کیوں کرتے ہو، لاچار بیوی ہو، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، شوہر ہمارا اتنا کیا ہے کمزور ہو چکا ہے، کیوں مذاق کرتے ہیں؟ کہا کہ میں ہی ایوب ہوں، اللہ رب العزت نے یہ تمام کی تمام مصیبتوں سے مجھے نکال دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا فاستجبنا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، فکشفنا ما به من ضر، اور اللہ رب العزت نے ان کو ان کی برائیوں سے آزاد فرما دیا۔ علماء کرام نے بڑی بہترین باتیں یہاں پر لکھی ہے۔ سب سے پہلی بات، جو مصیبتیں آپ کو آ رہی ہے، جسمانی ہو مالی ہو کوئی بھی مصیبت کیوں نہ ہو، وہ آپ کے طاقت اور آپ کی قوت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور نمبر 2 یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جتنی مصیبتیں انسان کو آتی ہے اس کے ایام طے ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مصیبتیں جسم کو لگی ہوئی ہے، ہر جگہ علاج کر رہے ہیں، علاج نہیں ہو پا رہا ہے۔ کیا اس نبی نے علاج نہیں کیا ہوگا اپنا؟ اس زمانے کے اعتبار سے علاج نہیں کیا ہوگا؟ کیا بس ایسے ہی بیٹھ گئے ہوں گے؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے، علاج بھی اپنے اعتبار سے کیا ہوگا، لیکن مصیبتیں اور آزمائشوں کے جو ایام ہوتے ہیں وہ طے ہے۔ جتنی مصیبتیں آپ کی زندگی کے اندر لگی ہوئی ہے اتنی آپ کو آ کر ہی رہے گی، لیکن وہاں پر میرے اور آپ کے صبر کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اس مصیبتوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی انسان کو ایک ٹھیس لگتی ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا جتنی دیر اسے درد ہوتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اسے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور مصیبت کے بنا پہ اس کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صبر کرنے کی بنا پر اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ پہلا ہم کو حل ملتا ہے کہ جو بھی مصیبتیں، چاہے آزمائش ہو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہو، تو دعائیں کرنے سے اللہ رب العزت انسان کے مصیبتوں اور آزمائش کو دور فرماتا ہے۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے اندر ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت زنیرہ کا واقعہ۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسی مصیبتوں سے، آزمائشوں سے اللہ ہم کو محفوظ فرمائے۔ کیسی مصیبت و آزمائش تھی ان کے اوپر، آپ غور کریں۔ اسلام قبول کیا، وہ مکہ کا دور تھا، حضرت زنیرہ عمر بن خطاب کی یہ لونڈی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بڑا ستایا کرتے تھے، انہیں مارا کرتے تھے، پیٹا کرتے تھے، یہ تنگ آ گئے۔ پھر اس کے بعد ابو جہل کو معلوم پڑا کہ عمر بن خطاب کی لونڈی زنیرہ جو ہے اس نے اسلام قبول کیا ہے، اور باضابطہ ایسے غلاموں کو لا کر مارتے، اور جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے کہ اگر آپ بھی اسلام قبول کریں گے تو آپ کو بھی ایسی مصیبتیں آ سکتی ہے اور آپ کو ایسا مارا جائے گا۔ ابو جہل ان کے پاس آیا، باضابطہ کئی دن ان کو مارتا رہا، اور ٹارگیٹ کرتے ہوئے ان کے چہرے پہ مارنے لگا، اور اتنا مارا کہ لوگ تماشے کی طرح دیکھنے کے لیے آتے۔ چلو آج زنیرہ کی باری ہے، ابو جہل وہاں پہ گیا ہے، سارے بچے کیا ہے ملاقات کرتے ہوئے گلی میں جیسے جلوس لگتا ہے ویسا آیا کرتے تھے کہ اب کیسا مارا جائے گا، کیسے خون نکلے گا، کیسے روئے گی عورت، معلوم کرنے کے لیے علاقے والے، خواتین، بچے، بوڑھے سب دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے معبودوں کے خلاف انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ان کا انجام دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ غور کریں، ابو جہل نے سر اور چہرے کے اوپر ٹارگیٹ کرتے ہوئے اتنا خطرناک، اتنی بری طریقے سے مارا کہ بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑی، آنکھوں سے آنسو آنے لگے، خون نکلنے لگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس نے بڑی بڑی 2 سلاخوں کو گرم کیا اور لا کر ان کے آنکھوں میں ٹھوس کے دیدوں کو باہر نکال دیا۔ جب ہوش میں آئی، اپنے چہرے کے اوپر آنکھ نہیں پاتی ہے، خون نکلتا ہوا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اے میرے پروردگار یہ کیا ہوا؟ لوگ مسکراتے ہیں۔ ابو جہل اترا کر کہتا ہے، اے زنیرہ تو نے ہمارے معبودوں کا انکار کیا ہے، تو نے ہمارے معبودوں کے خلاف کلمہ پڑھا ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ اگر تو ہمارے معبودوں کے خلاف کچھ نہ کہے تو تیری آنکھ آ سکتی ہے۔ وہ نیچے پڑی ہوئی اپنے آنکھوں سے خون کو جاری تھا، خون کو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، اور اللہ رب العزت کے اوپر حد درجہ کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے کہتی ہے، اے ظالم، اللہ رب العزت نے مجھے آزمایا ہے،
اللہ مجھے آزماتا ہے، کبھی جسمانی طور پر اس آنکھ جیسی نعمت کو نکال دیا، اور مجھے اس بات پہ بھروسہ ہے کہ میری دعا کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا، واپس عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی کو علم ہوا، اللہ کے نبی نے دعا کیا، اور تمام لوگوں کے سامنے حضرت زنیرہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے، اے میرے پروردگار، یہ کفار مکہ، یہ جاہل، یہ ظالم، اے میرے پروردگار میری استقامت کا امتحان لیتے گئے، میری آنکھ چلے گئی، اے اللہ آنکھ دینے اور لینے کا مالک تو ہے، اے میرے پروردگار مجھے اس بات کا بھی یقین ہے میری دعا کرنے کی بنا پر اے میرے پروردگار آپ مجھے آنکھ عطا فرمائیں گے۔ دعا کرنا تھا، اللہ رب العزت نے اس مصیبت سے نکال کر ان کو آنکھ عطا فرمائی۔ سارے لوگ دیکھ کے دنگ رہ گئے، اور ابو جہل کہتا ہے یہ کوئی معجزہ نہیں، یہ محمد کا جادو ہے، جو جادو کیا ہوا تھا، ایک مرتبہ دکھ رہا تھا، تجھے آنکھ نہیں دکھ رہی ہے، اب دکھ رہا ہے، یہ تو کھلا جادو ہے۔ لوگوں نے وہاں پر بھی انکار کیا۔ تو یہاں پہ مورخین نقل کرتے ہیں مصیبتیں چاہے آزمائش کے طور پر ہو یا پھر مصیبتیں عذاب کے طور پہ کیوں نہ ہو، اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف بھی کرے گا اور آپ کو مصیبتوں سے نکالے گا۔ اس کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ غار والوں کا واقعہ آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا۔ اس زمانے کے اندر آبادی کم ہوا کرتی تھی، 3 لوگ چلے گئے غار کے اندر اور اوپر سے دروازہ بند ہو گیا۔ نہ اس زمانے میں نہ کوئی نیٹ ورک تھا، نہ موبائل تھا کہ بلا سکے کہ ہم فلاں غار کے اندر ہے، کس پہاڑ پر ہے، کہاں پر ہے، پہنچ سکے۔ کسی وادی اور کسی پہاڑ کے اندر غار میں اٹک گئے ہیں، طوفانی ہوائیں نے آ کے لا کے بند کر دیا منہ کے دروازے کو۔ آپ غور کریں، نہ آواز سننے والا، نہ ان کے پاس آنے والا، نہ پیغام پہنچانے والا۔ جب 3 لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اپنے اعمال کو رکھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرتے گئے تو اللہ تعالیٰ آزمائش اور مصیبتوں سے نکالتا ہے۔ تو پہلی بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، اگر کوئی بھی مصیبت آپ کو اور مجھے پہنچی ہے، چاہے وہ آزمائش ہو چاہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہو، اس سے نکلنے کے لیے پہلا راستہ جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی راہ میں گڑ گڑا کر دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ ہم تمام کو گڑ گڑا کر دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا حل جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے توکل علی اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات پر جتنا آپ کا مضبوط بھروسہ ہوگا، اللہ رب العزت آپ سے آپ کی مصیبتوں کو باہر نکالے گا، آپ سے آپ کی مصیبتوں کو دور کرے گا۔ کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے لیجیے آپ، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اگر آپ دیکھیں گے غزوہ خندق کے موقع پر، غزوہ خندق کا جا کے آپ مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے کیسی مصیبتوں سے صحابہ اکرام کو آزمایا۔ کیا آزمائش تھی؟ کچھ یہودیوں کو، 2 قبیلوں کو نکال دیا گیا تھا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اب کیا کریں گے، مسلمانوں کے اوپر حملہ کریں گے۔ اب مدینہ کے اندر مسلمان اور چھوٹا قریہ علاقہ مدینہ، اور اس کے لیے یہودی سازش کرتے ہیں کہ پہلے کفار مکہ کے پاس جائیں گے، پھر بنی غطفان اس کے آزو بازی کے تمام علاقوں کیا کریں گے، بھڑکائیں گے۔ تو یہ لوگ جو ہے 2 قبیلے نکل چکے تھے، اب پھر کفار مکہ کے پاس آتے ہیں، کیونکہ غزوہ بدر ہارے تھے، غزوہ احد میں مقابلہ صحیح طریقے سے نہیں کر پائے تھے، تو ان کے پاس کہتے ہیں کہ کیوں نہ ہم تمام کے تمام مل کہاں پہ جائیں گے، مدینہ کے اوپر حملہ کریں گے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا، باضابطہ کفار مکہ کو اٹھایا اور کہا کہ آپ وہاں سے نکلے، ہم یہاں سے نکلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کفار مکہ نے اپنے مکہ اور مدینہ کے درمیان اور اس کے آزو بازو کے تمام علاقے جو بدوؤں کے علاقے تھے، کٹر جنگجو تھے جو کہ اسلام کے خلاف تھے، ان کو لے جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو ہمیں مدینہ کے اوپر چڑھائی کرنا ہے، مسلمانوں کو مارنا ہے۔ تو تقریباً 10,000 کا لشکر، کتنا؟ 10,000 کا لشکر جو ہے باضابطہ صحابہ اکرام کو قتل کرنے کے لیے اور صحابیات کو لونڈی اور باندی بنانے کے لیے وہ لوگ نکلے تھے وہاں سے۔ اور جو ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ کا قبیلہ، خود مدینہ کے اندر تھا، لیکن یہ لوگ اللہ کے نبی سے عہد کیے ہوئے تھے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، چند ہی کم مدت کے اندر ایک بڑی خندق کھودی گئی، اور سامنے آگے اور پیچھے ہر طرف سے 10,000 کا لشکر اپنے ہاتھوں میں تیر تلوار لیے ہوئے مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوا۔ اب غور کریں،
اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ اس الفاظ میں کھینچا ہے، اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جب تمہارے پاس لشکر تم کو مارنے کے لیے، تم کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے، تم کو قتل کرنے کے لیے تمہارے دائیں سے، تمہارے بائیں سے، تمہارے اوپر سے، تمہارے نیچے سے آ رہے تھے، 10,000 کا لشکر باضابطہ کیا ہوا؟ آپ کے خلاف آ کے کھڑا ہوا کہ مقابلہ کریں گے۔ صحابہ کرام کی تعداد کتنی تھی؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3,000 صحابہ کرام تھے، ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کی تعداد صرف 700 تھی، مقابلے میں کتنے تھے؟ 10,000 کا لشکر تھا۔ آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے اس سورہ احزاب کے اندر پورا نقشہ کھینچا ہے، ان لوگوں نے باضابطہ پلاننگ کیا، چاروں طرف سے پورا لشکر کھڑا ہوا، اور خود مدینہ کے اندر یہودی ہے جس کے 700 سے 800 بڑے نوجوان جو ہے وہ بھی مسلمانوں کے خلاف ہے، بہکانے کے لیے رات برات اندر داخل ہوتے ہیں خندق سے، اور ان لوگوں سے بات کر لیتے ہیں کہ صبح ہونے کے بعد تم اپنے اندر سے مارنا، ہم باہر سے کیا کریں گے؟ صحابہ اکرام کو ماریں گے۔ اللہ رب العزت نے آیت کریمہ کے اندر اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا، اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، جب صحابہ اکرام کو اس بات کا علم ہوا خندق کے اس پار، پہاڑ کے اس سائڈ، اور خود ہمارے ہی مدینہ کے اندر یہودی تلوار لے کر نکل چکے ہیں، جہاں پہ صحابیات وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی، ایک قلعے کے اندر اس قلعے کا محاصرہ کر دیا گیا ہے، صحابہ اکرام کی آنکھیں پھٹ پڑی، صحابہ اکرام کا ایمان کمزور ہو رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے صحیح بخاری کی روایت ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے صحابہ اکرام کی جماعت وقت آ چکا ہے، سامنے آپ کا دشمن ہے، چاروں طرف سے دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن ایسی حالت میں اپنے صبر کو، اپنے توکل کو کبھی نہ چھوڑے، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اے میرے پروردگار یہ 10,000 کیا، اس سے بڑھ کر 10 لاکھ کا لشکر بھی آ جائے، اے میرے پروردگار ہمارا بھروسہ اور ان سے نکلنے کی راستہ اے اللہ تو ہی نکال سکتا ہے۔ اب غور کریں، اللہ رب العزت نے ایسی سخت آندھی بھیجا، ان کے توکل، ان کے بھروسے اور ان کے عزم و استدلال کو دیکھ کر کہ تمام کے تمام دشمن وہاں سے بھاگ کر نکل گئے۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں، علماء کرام نے یہاں پر ایک بات نقل کی ہے کہ جب بھی مصیبتیں آپ کو آئی، مصیبت کی خبر سنیں، مصیبت کی کوئی خبر آپ کو لا کر دے، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی مصیبتیں آپ کو آئی ہے، آپ کا کاروبار ٹھپ پڑ چکا ہے، آپ کا بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ ناکام ہو چکا ہے کسی امتحان کے اندر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میری اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو اس مصیبت سے کیسے نہیں نکالتا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس جملے کو آپ یاد کریں، اللہ رب العزت ہمارے لیے کافی ہے، اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے، وہ سب سے بہترین دوست ہے، وہ سب سے زیادہ مددگار ہے۔ ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے انسانوں کی مصیبت کو دور کرنے والا کون ہے؟ وہی وکیل ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی بھی مصیبت کی خبر سنے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا پھر الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ۔ میرے اور آپ کے زبان سب سے پہلے کلمہ یہ ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے کیا پیش کیا تھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے سامنے اذکار پڑھیں، دعائیں کریں، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل، چلتے پھرتے جب سنیں مصیبت آپ کے سامنے ہے، کاروبار آپ کا نہیں ہوتا ہے، آپ کے بچے کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور مصیبتیں اتنی آ رہی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میری اور آپ کے زبان سے یہ الفاظ نکلنے چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العزت نے ایسی سخت آندھی بھیجی، ایسے عذاب کو بھیجا، ایسے فرشتوں کو بھیجا کہ 10,000 کا لشکر تتر بتر ہو کے وہاں سے نکل گیا، اور ہوا کیا کہ اس بنو قریظہ کو وہاں سے نکالنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ توکل بہت بڑی چیز ہے ایک انسان کے لیے، اور خاص طور پہ مومنین کے لیے جو مصیبت کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور جب بھی انسان کو مصیبت پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے صبر کا امتحان لیتا ہے،
اس کے توکل کا امتحان لیتا ہے، اس کے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اس کی طاقت و قوت کا امتحان لیتا ہے، اس کے عقیدے کا امتحان لیتا ہے۔ اتنے سارے امتحانات اس کے پاس آتے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی لیے انسان کیا کرے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہمیشہ اپنی زبان پر رکھے، یا پھر الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ تعالی ہم تمام کو توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع بڑا لمبا ہے میرے بھائی، بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی۔ ایک اور چیز جو بیان کی گئی ہے، اللہ رب العزت کا چلتے پھرتے ذکر و اذکار کرنا۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، سبحان اللہ، الحمدللہ، حسبی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اس طرح کے جو بھی اذکار آپ کو یاد ہے، آپ کو معلوم پڑے مصیبت آئی ہے، آزمائش آئی ہے، والدہ کی طبیعت بڑی خراب ہے، مصیبت جانے کا نام نہیں لیتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، چلتے پھرتے آپ یہ اذکار پڑھتے رہیں، اللہ رب العزت آپ کو کیا کرے گا؟ مصیبتوں سے، چاہے وہ مصیبت عذاب کے طور پر ہو، پھر وہ مصیبت اللہ کی آزمائش کو اللہ تعالیٰ آپ کو نکالے گا۔ اس کی سب سے بڑی مثال آپ جانتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اذکار کا پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا، دعوتی کام سے نکل پڑے، وقت سے پہلے نکل گئے، مچھلی کو حکم دیا تو مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ بعض مورخین یہ بات نکلتے ہیں، یونس علیہ السلام جب اپنے مچھلی کے پیٹ میں تھے، مچھلی انہیں سمندر کے ہر تہہ میں لے کر جاتی، تقریباً ایک روایت کے اندر 40 سال اور ایک روایت کے اندر 40 دن تک کہاں پر تھے؟ مصیبتوں میں، مچھلی کے پیٹ میں گرفتار تھے، اللہ نے قید کر دیا تھا، اور مچھلی کے پیٹ میں، اور اللہ رب العزت نے مچھلی کو حکم دیا تھا، مچھلی نگلتی نہیں ہے سانپ کی طرح، مچھلی پہلے چباتی ہے، اپنے دانتوں سے کاٹتی ہے، ٹکڑے کر کے کھاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کا حکم تھا تو اللہ نے حکم دیا، نوح علیہ السلام کو مچھلی پورا مکمل نگل لیتی ہے، اور تقریباً صحیح روایت کے مطابق 40 دن تک جو ہے سمندر کے تہہ میں لے کر گھومتی ہے۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے، یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں لیٹے ہوئے، جب مچھلی جو ہے سمندر کے کناروں کے پاس یا تھل کے نیچے جاتی ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ کچھ لوگوں کو یا پھر وہاں پہ کچھ ذرات سے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، مچھلیوں کی آواز سنی، کنکروں کی آواز، ذرات کی آواز، پتھروں کی آواز، مچھلی کے اندر رہنے والی مخلوقات کی آواز سنی۔ جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوقات اپنی اپنی جگہ پر رہ کر اللہ کا ذکر کرتی ہے، تو اسی وقت مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک، اے میرے پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، سبحانک، جتنے لوگ شریک کرتے ہیں، جتنے لوگ معبود بناتے ہیں، جتنے لوگ آپ کے خلاف گالی بکتے ہیں، سبحانک انی کنت من الظالمین، اے میرے پروردگار میں یہ اقرار کرتا ہوں تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور میں جانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، میں ظالم ہوں، اے اللہ میں ظالم ہوں۔ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی توحید یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ جتنا مضبوط عقیدہ اتنی زیادہ آزمائش، جتنا مضبوط توکل اتنے سارے راستے آپ کو کھلے ہو جائیں گے میرے بھائیوں۔ باضابطہ پھر باہر نکالا گیا، اس کے بعد اللہ رب العزت کی نعمتیں ان کو ملتی رہی۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پہ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، مصیبتوں سے نکلنا ہے، چاہے گھر میں بچے ہو، خواتین ہو، بڑے بوڑھے حضرات ہو، چلتے پھرتے آپ اپنے دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا دکان نہیں چل رہا ہے، لوگ کہتے ہیں نا دعا کرو، دکان چلنے کے لیے دعا کرو، فلاں کے لیے دعا کرو، آپ اپنی دکان کے اندر بیٹھے بیٹھے دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے، اور اذکار باضابطہ آپ پڑھتے رہے۔ کئی ایسے اسباب بیان کیے گئے، اس میں سے ایک سبب کیا ہے؟ استغفار کرنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آپ کے اوپر آ چکا ہے، قحط سالی پڑ چکی ہے، بارشیں بند ہو گئی ہے اور فصلیں تباہ ہو رہی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ فائدہ کیا ہوگا استغفار کرنے سے؟ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا،
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو آزمایا آپ کے مال کے ذریعے سے، مال چھین کر، بچوں کو چھین کر، بچوں کو نہ دے کر، یا پھر بچوں کو نافرمان بنا کر، اللہ رب العزت نے کہا کہ آپ کیا کریں؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، استغفار کریں، اللہ رب العزت آپ کو اس مصیبتوں سے باہر نکالے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہمیں بات بیان فرمائی ہے، وہ ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی یا اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرنا۔ کیا کرنا؟ بندوں کی مدد کرنا۔ آپ نے کسی کو مصیبت میں دیکھا ہے، سامنے والا پڑوسی ہے یا سامنے والا اپنا مسلمان بھائی ہے یا پھر یہ کوئی غیر مسلمی کیوں نہ ہو، اگر وہ مصیبت میں پڑا ہوا ہے، پھر اگر آپ اس کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کے کام آتے ہیں، اس کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے حدیث کے مفہوم کے مطابق اللہ رب العزت اس کی دنیاوی مصیبت کو آسان کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اگر قیامت قائم ہو جائے گی حشر کے میدان میں، جہاں پہ بندہ اپنے آپ کو اکیلا پائے گا، اللہ کے عذابات کو دیکھ کر اپنے آپ کو، اپنے گناہوں کو دیکھ کر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر کسی بھائی کی مدد کرنے کی بنا پہ اللہ تعالیٰ آخرت کے حولناکیوں سے انسانوں کو محفوظ فرمائے گا۔ تو اسی لیے کسی بھی مصیبت انسان کو دیکھ لے، آپ اس کی مصیبت کو دور کریں۔ اب مصیبت کو کیسا دور کریں گے؟ صرف پیسوں سے ضروری نہیں ہے، آپ ان کے پاس وقت بتائیں، ساتھ دیں، کوئی کام کرنا ہے، کوئی ان سے دغا کر رہا ہے، کوئی ان کا حق کھا رہا ہے، کوئی کسی کے بہنے ہے، کوئی کسی کا بھائی نے حق کھا کے بیٹھا ہے، کوئی اپنے علاقے میں کوئی گنڈے قسم کا آدمی ہے، کسی کا حق مار کے کھا رہا ہے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ اس کے لیے لڑیں، اس کی مصیبت میں کام آئے، اس کا حق دلائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی مصیبتوں سے آزاد کرے گا۔ بہت ساری باتیں بتانے کی ہے، بس یہ 4-5 چیزیں ہمیں ملتی ہے۔ جب بھی مصیبتیں آئیں، آزمائش آئیں، چاہے وہ عذاب کے طور پر ہو یا اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو، تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے دعا کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پھر سے یاد کریں، جس کو یاد نہیں ہے اسے یاد دلائیں، اپنی زندگی کے اندر چلتے پھرتے جیسے مصیبت کو آپ سنیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، انا للہ و انا الیہ راجعون، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ غور کریں، ایسی دعاؤں کا آپ اہتمام کریں، اللہ تعالی ہم تمام کو مصیبتوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر مصیبتیں آئیں تو اے اللہ ہم تمام کو جھیل کر مصیبتوں میں صبر کو اختیار کرتے ہوئے، اے اللہ جو اسباب آپ نے بیان فرمائے ہیں ان اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔